خدمت کرے گا، بڑھاپے کا لاٹھی بنے گا، سہارا بنے گا، اور مرنے کے بعد بھی وہ آپ کے لیے دعائے مغفرت کرے گا، وہ آپ کے لیے مسجد کی تعمیر کرائے گا، پائپ پھلوائے گا، صدقہ جاریہ کرے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، بچوں کی تعلیم، بچیوں کی تعلیم پر خاص توجہ دیجیے۔ آپ نے جو مدرسہ اسلامیہ قائم کیا ہے اسے مضبوط بنائیے، اسے ترقی دیجیے، ایسا مثالی مدرسہ بنائیے جہاں دور دور سے طلبہ آئیں اور اپنی علمی پیاس بجھائیں۔ یاد رکھیے، جس ادارے میں، جس بستی میں تعلیمی ادارہ، تعلیمی گہوارہ مدرسہ اسلامیہ ہوتا ہے، اس بستی پر اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ دنیا اس بستی کو جانتی ہے، دنیا اس کے لیے دعائیں مانگتی ہے۔ وہ کیسا گاؤں ہے جس گاؤں کے لوگوں نے قربانیاں دی، زمینیں دی، پیسے لگائے اور ایک ایسا ادارہ قائم کیا جہاں غریب اور اناتھ بچے جاتے ہیں اور تعلیم حاصل کرتے ہیں، جہاں قوم کے مفلس اور غریب بچوں کو شرن ملتا ہے، کھانا دیا جاتا ہے، کپڑے دیے جاتے ہیں۔ اللہ، اس گاؤں کے لوگ کتنے پیارے لوگ ہیں اور پیارے مسلمان ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہوتی ہے، ہم مسلمانوں کا ایک مزاج ہاتھ پکڑ کے کھینچنے والا نہیں، ٹانگ پکڑ کر کے کھینچنے والا۔ ہم پش کرنا نہیں جانتے کہ میرا بھائی اگر وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے، اگر وہ علم کا ایک دیا جلایا ہے، تو ہم کم از کم اس کی ہمت افزائی کریں، اسے پش کریں، اسے آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ نہیں، ہم ٹانگ پکڑ کر کھینچنے میں بڑے ماہر ہیں۔ اس انداز کو ختم کرنے اور بدلنے کی ضرورت ہے، اور اخوت کی ڈور میں، محبت کی ڈور میں بندھنے کی ضرورت ہے۔ کیا بدلتے ہوئے حالات ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی نہیں؟ کیا اب بھی وہ وقت آیا نہیں کہ ہم اپنے دلوں کے میل و کچیل کو صاف کر لیں اور اپنے سینے میں باہمی اخوت و محبت کے دیپ جلائیں؟ کیسی محبت قائم کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آج آپ ایک خاندان کے ہیں، ایک کمیونٹی کے ہیں، ایک برادری کے ہیں اور کئی فرقے ہیں۔ یہ مہاجرین جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، کیا رشتہ تھا دونوں میں؟ نہ وطنی رشتہ تھا، نہ تجارتی رشتہ تھا، کسی طرح کا کوئی مہاجرین اور انصار کے درمیان رشتہ نہیں تھا۔ اگر رشتہ تھا تو صرف ایمان کا رشتہ تھا، رشتہ تھا تو صرف عقیدے کا رشتہ تھا۔ اس بنیاد پر آپ نے سنا ہوگا علماء کی زبانی کہ انصار مدینہ نے کس لازوال اظہار و قربانی کا مظاہرہ کیا۔ اگر کسی کے پاس ایک کمرہ ہے تو اپنے مہاجر بھائی سے یہ کہتا ہے پارٹیشن دے لیجئے، آدھے آپ رہیے، آدھے میں رہوں گا۔ کسی کے پاس 2 بیوی ہے، مہاجر بھائی کے سامنے وہ پیشکش کر رہا ہے کہ آپ دیکھ لیجئے میرے مہاجر بھائی، جو آپ کو خوبصورت لگے بتائیے، میں طلاق دے دیتا ہوں، اور جب وہ عدت گزار لے تو آپ اس سے شادی کر لیجئے۔ یہ ہے منہج سلف، یہ ہے صحابہ کرام کا انداز۔ اہل حدیثوں، اپنے تاریخ کو دہراؤ، لوٹاؤ، اور اپنے دلوں سے بغض و حسد کو، کینہ اور عداوت کو پاک کرو، صاف کرو، اور وحدت کی رسی میں، اخوت کی رسی میں بچ جاؤ۔ تبھی تمہارا ایمان سلامت رہے گا اور تبھی تم ایمان والے کہے جا سکتے ہو۔ ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ لن تؤمنوا حتی تحابوا، اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو، ختم کرو انتشار کو، افتراق کو، ناچاقیوں کو، دلوں کے فاصلوں کو دور کرو اور آپس میں مل بیٹھو۔ مدرسہ بھی ترقی کرے گا، برکتیں نازل ہوں گی، سب ایک دوسرے
کی خوشی میں، سب ایک دوسرے کی غمی میں شریک ہو جائیے۔ دیکھا نہیں ہماری نا اتفاقی اور ناچاقی سے کتنے نقصانات ہوئے۔ 656 ہجری میں ہلاکو نے جو بغداد اور دمشق کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، کیوں ایسا کیا؟ اس لیے کہ حنفی اور شافعی کا اختلاف تھا، سنی اور شیعہ کا اختلاف پیدا ہو گیا تھا۔ سسلی سے ہمارا نام و نشان مٹ گیا ہمارے اختلاف اور انتشار کی وجہ سے۔ ہمارے اختلاف اور انتشار کی وجہ سے عرب کے قلب میں ایک منحوس ریاست اسرائیل کا وجود عمل میں آیا۔ دیکھتے نہیں دنیا کے حالات کو، آنکھیں کھول کر اور آنکھیں پھاڑ کر دیکھو۔ ہم انیک ہوئے، ہم مختلف ٹولیوں میں بٹ گئے، مختلف گروہوں میں بٹ گئے، ہم نے اپنے بھائی سے سلام اور کلام بند کیا تو شیطان کو موقع ملا، اللہ کی رحمتیں ہم سے روٹھ گئی، ہماری ترقی روٹھ گئی، برکتوں کا نزول ختم ہو گیا۔ ایک بکری جب بکری کے ریوڑ سے، جماعت سے الگ ہو جاتی ہے تو آسانی سے بھیڑیا اس کا شکار کر لیتا ہے، لیکن بکری جب تک اپنی جماعت کے ساتھ ہے، گلے کے ساتھ ہے، ریوڑ کے ساتھ ہے، بکریوں کے ساتھ اگر ہے، ساری بکریاں ایک ساتھ ہے، تو بھیڑیوں کو اٹیک کرنے اور حملہ کرنا تو دور کی بات ہے، وہ سوچ نہیں سکتا کہ ہم ان بکریوں پر حملہ کریں۔ اس لیے میرے بھائیوں، بچے اللہ کی امانت ہے، اس امانت کی حفاظت کیجئے، اس امانت کے ساتھ آپ خیانت نہ کیجئے، اور اس امانت کی حفاظت، بچے کے ایمان کی حفاظت اسی شکل میں ممکن ہے جب آپ ان بچوں کی تعلیم، ان بچوں کو تعلیم دیں، ان بچوں کی تعلیم کے لیے مناسب اور مثالی ادارے کا انتخاب کریں۔ اب آپ نے بچے کو پڑھنے کے لیے ایسے اسکول میں بھیج دیا جو عیسائیوں کا اسکول ہے، مشنری اسکول میں ڈال دیا پڑھنے کے لیے، اور فخر سے کہہ رہے ہو کہ ہمارے بچے کو بائبل سے زیادہ، قرآن سے زیادہ وہ بائبل کی معلومات رکھتا ہے۔ تم نے غور کیا کہ میٹرک تک تمہارا بچہ جمعہ کی نماز سے نہیں پڑھے گا اور جمعہ کی نماز پڑھنے سے محروم رہے گا۔ معمولی بات نہیں ہے یہ جمعہ کا دن جو اللہ نے اپنے رسول کی تکریم میں اس کی امت کو عطا کیا ہے۔ میٹرک تک وہ بچے جو مشنریوں میں پڑھتے ہیں وہ جمعہ کی نماز نہیں پڑھتے، اللہ بتاؤ یہ امانت ضائع ہوگی یا تم اس امانت کی اور اس کے ایمان کی حفاظت کرو گے؟ ہمارے بچے انگلش میڈیم میں انگلش پھر بولتے ہیں لیکن انہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ سوچئے، اور اسی طرح کے جو ادارے ہیں